الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. صدر گرامی قدر معزز حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھول تو سارے ہی خوشنما اور دل ربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. دہاتیں تو ساری ہی کام کی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں، مگر یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری عبادت کے لیے ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہیں، مگر رمضان مبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہیں، مگر تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے. آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہیں، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. امام تو سارے ہی مقتد اور پیشوا ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے. شہر تو سارے اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے. مسجدیں تو ساری ہی اللہ کے گھر ہیں، مگر مسجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے. تمام انبیاء اللہ کے قاصد اور نمائندے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے کے سارے آسمان سے رشک و ہدایت کے تارے ہیں، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے. تمام انبیاء اللہ کے قاصد اور نمائندے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے آسمان سے رشک و ہدایت کے تارے ہیں، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی ہے. ویسے تو سارے صحابہ کی شان نرالی ہے، سب کا مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی کیا ہی بات ہے. حاضرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ کرام سے آگے ہیں. مردوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا، سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصحف رکھا. سب سے پہلے وہ شخص ہیں
جو حضور اکرم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے، اس لیے وہ دین الہی اور دعوت نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں، سب سے پہلے بیت المال قائم کیا، سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لیے ولی عہد مقرر کیا، صحابہ کرام نے سب سے پہلے اتحاد کیا، سب سے پہلے ان کا لقب خلیفہ ہوا، اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب عتیق ہوا، امت محمدیہ میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے، سب سے پہلے اسلام میں انہوں نے مسجد بنوائی، اسلام میں سب سے پہلے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ وہ کیا شان ہے، وہ کیا شان ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین فرمایا گیا۔ اس سے یہ نقطہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں، وہیں وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی ہیں، یعنی کہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ایمان میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ تبلیغ و دعوت میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ دین کی نصرت میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ امامت و خلافت میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ روزہ میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ حشر میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ جنت میں حضور اول ہیں، ابوبکر ثانی ہیں۔ گرامی قدر احباب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ان کی ہر رات عبادت میں، ہر رات اتباع سنت میں گزری تھی۔ ایک دن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، آج تم میں روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا، جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے سوال کرتے ہیں، محتاج کو کھانا کس نے کھلایا تھا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں نے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دریافت فرماتے ہیں، بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے۔ یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اوصاف جس میں جمع ہوں وہ جنتی ہے۔ اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ وفات کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائیں، ایک نئی چادر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا اتباع سنت کا جذبہ اس قدر پسند آیا کہ وفات میں بھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہدت عطا ہو گئی۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے دن فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحلت فرمائی؟ لوگوں نے کہا پیر کو۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے میری موت بھی آج ہی ہوگی، اور یہ پیر ہی کا دن تھا۔ ان واقعات کی بنا پر ہی دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچے عاشق رسول۔ ان واقعات کی بنا پر ہی دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔